بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اگر جنت میں مردوں کو حور ملے گی تو ان کی بیویاں کہاں جائیں گی، اور جس عورت کی دنیا میں 2-3 شادیاں ہو جائیں گی تو اس کو جنت میں کون سا شوہر ملے گا، اور جنت میں مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، اور جنت کی حور کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں یہ سارے سوال کے جوابات۔ حضرت سلمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے دنیا میں عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور وہ عورتیں دنیا میں 2-3 نکاح کر لیتی ہیں تو جنت میں ان کو کون سا شوہر ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کو وہ شوہر ملے گا جس کو وہ خود پسند کرے گی، جس کو وہ خود چنے گی۔ اللہ پاک اس عورت کو وہ شوہر عطا فرمائیں گے جو کہ دنیا میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوگا اور اس کی عزت کرتا ہوگا اور اس کو خوش رکھتا ہوگا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ اگر کوئی نیک عورت اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ ان تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ اور جو عورتیں شادی سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں ان کو یہ اختیار ملے گا کہ وہ عورتیں جنتی مردوں میں سے کسی کو بھی خود پسند کر سکتی ہیں۔ جنت اتنی حسین ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں ہم کو دل کو سکون پہنچانے والی، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی، محبت کرنے والی عورتیں مردوں کو ملیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی حور کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور اللہ پاک کا شکر گزار ہو۔ اس دنیا کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل بہلانے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے جو ہر نیک مرد کو تحفے کی صورت میں عطا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیبی میں ہو اور وہ اس کو کسی بھی انسان نے نہ چھوا ہو۔ حور ایک ایسی مخلوق ہے جس کو نہ کسی انسان اور نہ ہی کسی جنات نے آج تک چھوا۔ اللہ پاک نے حور کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے چہروں کو نور اور جسم کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور جنت کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ حوریں کبھی سوتی نہیں اور نہ ہی کبھی حاملہ ہوں گی، اور وہ نہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس نہر کا نام بیدی ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ پاک کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب کوئی مرد اس حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے ساتھ چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگائے گی۔ مختلف اقسام کے حوروں کے مختلف نام ہیں، مثلاً کہ خیرہ اور عینہ نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور وہ پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور ایسی نعمت ہے جو کہ جنت میں ادنا سے ادنا جنتی شخص کو بھی عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان فرمایا کہ ایک ادنا درجہ جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ہر محل میں حور عین ہوگی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ کئی روایتوں اور آسمانی کتابوں میں ان حوروں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ حور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے اور اس کی آواز بہت ہی سریلی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہے۔
اگر حور کے ناخن کی بھی روشنی دنیا میں پڑ جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ جو شخص دنیا میں نیک ہوگا اور نیک کام کرے گا اس کو حور عطا کی جائے گی جو جنت میں ہوں گی۔ وہ حوریں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گی، دلوں کو سکون پہنچائیں گی اور بے شمار محبت برسائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔